السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور حقوق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 11 ہے۔ حالانکہ ہر سیریل اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک سیریل آپ سے مس ہو گیا تو آپ سوچا بیکار ہے سننا۔ ہر سیریل اپنی جگہ پر ایک الگ ٹاپک پر ہے۔ آج ہم بات کریں گے سلام اور مصافحے کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی سلام کا طریقہ تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جب ملاقات کرائی گئی تو اس وقت بھی اللہ نے کہا کہ سلام کریں، تو سلام شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جتنے انبیاء ہوتے ہیں، یہ ایک بریکٹ کی بات بتا رہا ہوں، تمام نبیوں کی جو بیسک باتیں ہوتی ہیں، بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کاموں میں سے جو بڑا کام کیا وہ یہ کہ تمام وہ باتیں جو غلط فہمی یا غلط پیدا کر دی گئی تھیں، ان کو انہوں نے صفائی کر کے ایک فلٹر جسے کہتے ہیں، فلٹر کر کے صاف کر کے ایک بتایا کہ یہ اصل ہے، اس میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے غلط کیا گیا ہے۔ تو عربوں میں جو ہے وہ سلام کا طریقہ رائج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور وہ عموماً حیاک اللہ کہتے تھے۔ آج بھی بعض لوگ جو ہے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں وہ بولتے تھے کہ انم اللہ بکا عینن۔ سلام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تم کو حیات دے، زندگی بخشے، تو جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک کرے، اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، انم صباحا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دم ختم کیا، اور اسلامی جو طریقہ تھا آدم علیہ السلام سے، اس طریقے کو رائج کیا۔ ایک بات، 3 باتیں بتانا چاہتے ہیں، پھر آداب پر بات کرتے ہیں۔ سلام کو اتنا زیادہ اللہ کے رسول نے بات کہی، کیونکہ سلام کرنے والے کے بارے میں ایک بات پکی جان لیں کہ جو سلام کرتا رہتا ہے سب کو، اس کا مطلب یہ متکبر کبھی نہیں ہو سکتا ہے، تکبر نہیں ہے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ سلام اگر لگاتار کرتا ہے ایک آدمی، سب کو کرتا ہے، چھوٹے بڑے جو اسلامی طریقہ ہے، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو چیز تکبر کو لاتی ہے اور اس کا ایکشن نظر آتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ بندہ سلام کرنا بند کرتا ہے۔ تو اگر سلام کوئی لگاتار سب سے کر رہا ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ بندہ، اور ہو سکتا ہے برائیاں ہوں، لیکن یہ متکبر نہیں ہے۔ یا ایک پریکٹیکلی بات ہے، سب کو معلوم ہے بات۔ تیسری چیز یہ ہے، جو حضور نے جب مدینے میں سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں تبلیغ کرو، تو انہوں نے کہا 2 کام کرنا ہے وہاں، کیونکہ نئی جگہ ہے اور لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 کام کرنا، جا کر کے وہاں لوگ آپ کی طرف کھنچیں گے، اٹریکٹ ہوں گے۔ ایک بتایا آپ نے کہ کھانے کی پارٹیاں کرنا، جو بھی ہے پارٹی کرنا، بلانا، اور دوسرا سب کو سلام کرنا، وافشوا السلام واتموا الطعام۔ یہ 2 اسلحے تھے کہ یہ 2 لے کر کے جاؤ اور جا کر کے دین کا کام کرو۔ تھوڑے دن میں مدینے میں 70 سے 75 لوگ اسلام قبول کر لیے، 1 سال 1.25 سال کے اندر، جبکہ 13 سال میں مکے میں حالات اتنے خراب تھے کہ 250 کے اوپر لوگ نہیں بڑھ سکے۔ تو سلام ایک بہترین جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے لوگوں کو، دلوں کو جیتنے کے لیے۔ تکبر سے پاک ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بہرحال سلام کے جو آداب ہیں وہ آپ کو بیان کرتے ہیں، اگر موقع لگے گا تو مصافحے پہ آج بات کریں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ سلام میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام جو ہے وہ کرنا، آگے بڑھ کر کے کرنا، ابتدا کرنا، یہ آداب سکھلایا گیا مومن کو
مسلمان کو کہ کوشش کرے کہ آپ پہلے سلام کریں. یہ سلام کے آداب میں ہے. کسی کے یہاں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، کل بات بھی آئی تھی، تو قرآن کا حکم ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو سلام کریں. اور سلام جو ہے جواب نہ آوے تو بھی آپ کو کل بتایا تھا کہ 3 مرتبہ پھر سلام کریں. 3 مرتبہ سلام کرنے پر جواب نہیں آتا ہے تو واپس آ جائیں. اپنے گھر میں بھی داخل ہوں، کوئی موجود ہو یا نہ موجود ہو، آدمی کو سلام کرنا چاہیے. ادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے. اسی طریقے سے جب آدمی مجلس میں آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ آتے ہی سلام کرے، بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو پھر سلام کرے. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. یا یہ کہ کسی مجلس میں تقریر کرنے گیا، وہاں گیا اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا، بھائیوں بہنوں فلاں دھماکہ کرنے کے بعد سب کو میرا سلام، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. السلام علیکم سے شروع کرے اپنی بات کو، آگے پھر جو کرنا ہے کرے، لیکن سلام سے جو ہے وہ ابتدا کرنا چاہیے. اور اس میں بڑے چھوٹے بہت سے بڑے بڑے علماء بھی اس میں جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور وہ پوری 2-3 کبھی کبھی 1 منٹ گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ السلام علیکم. یہ ایک دم غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی رائے ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے جو فتاوے ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ سلام جو ہے وہ پہلے کرنا چاہیے. بخاری کی روایت ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ یہ روایت نہیں، آگے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو سلام کریں. یہ ایک دم الگ کیس ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہیں کھیل رہے ہیں، یا بچے ہیں چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے مراد جو ہے وہ 8 سال 9 سال کے نیچے کے بچے ہیں، تو بڑے کو چاہیے کہ وہاں سے گزرے تو سلام کریں. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ بچے بڑوں کو سلام کریں. یہ بچوں کو تربیت کرنا ہے. ان کے سامنے سے جب گزرے تو ان کو اگر سلام آپ برابر کریں گے تو یہ بات سیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی سلام کی عادت پڑ جائے گی. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی واقعہ ایسا منقول ہے کہ جو ہے وہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے کیا کیا، ان کو سلام کیا. تو یہ ایک مسئلہ ایک دم ایک مستثنا ہے، ایکسیپشنل کیس ہے. ویسے اصول ہے جو بخاری کی روایت ہے کہ چھوٹے لوگ بڑوں کو سلام کریں. جو آدمی خاص کر عمر میں اگر کوئی آدمی چھوٹا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بڑے کو سلام کریں. علم میں چھوٹا ہے تو وہ اپنے بڑے کو سلام کرے. کوئی آدمی اگر سوار جا رہا ہے، سائیکل سے ہے، موٹر سائیکل سے ہے، گاڑی سے ہے، تو وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے. پیدل والا سواری کو سلام نہیں کرے، کیونکہ پیدل والا اگر سواری کو سلام کرے گا تو اس کے اندر تکبر آئے گا سواری والے کو. لہذا سواری والا کیا کرے؟ پیدل والے کو سلام کرے. اور اگر کوئی پیدل چل رہا ہے تو کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس پیدل والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے والے کو سلام کرے. اسی طریقے سے اگر ایک چھوٹی جماعت، آپ 3 آدمی جا رہے ہیں، سامنے سے 5 آدمی آ رہے ہیں، تو پھر 3 آدمی جو جماعت ہے وہ چھوٹی ہے، یہ لوگ چاہیے کہ ان کو 5 والے کو سلام کریں. اور مطلب جو چھوٹی جماعت ہو وہ بڑی جماعت کو کیا کرے؟ سلام کرے. اسی طریقے سے یہ بہت ساری روایتیں بخاری کی ہیں. جو لوگ جو عورتیں ہیں اور محرم ہیں، ان محرم عورتوں سے سلام کرنے کے آداب ہیں، کیونکہ غیر محرم سے سلام کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. غیر محرم اگر ہے تو جیسے کہ 6 رشتہ داریاں بہت قریبی ہوتی ہیں، جیسے بھائی بہن ہیں، یہ محرم ہی ہوتے ہیں. ان کے بچے، پھوپھی ذات، خالہ ذات، ماموں ذات، چچا ذات، یہ جو رشتہ داریاں ہیں اس میں محرم غیر محرم کے علاوہ بھی سلام کرنا چاہیے، اسی لحاظ سے جیسے اوپر بیان کیا گیا. مطلب ایک چچا ذات بہن ہے، وہ ہم سے بڑی ہے تو ہم کو چاہیے ہم اس کو سلام کریں. پھوپھی ذات بہن ہے، چھوٹی ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہم کو سلام کریں. تو یہ جو رشتہ داریاں ہیں جو آپس میں جو بہت گھنشٹ ہیں، لہذا ان کو آپس میں سلام کرنا چاہیے. اور اس اوپر کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ آداب بیان کیے گئے ہیں. لیکن غیر محرم کو سوال کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اگر بوڑھے ہیں تو بعض لوگوں کی رائے ہے کہ بوڑھی عورتیں ہیں، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، نانی ہے، دادی ہیں، سب رشتہ دار بہت دور کے ہیں، محرم نہیں ہیں، تو پھر ایسی شکل میں جو ہے نا وہ اگر بوڑھی ہیں، 40 کو کراس کر گئی ہیں، تو
ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، بھلے عورتیں ہوں، یا یہ کہ 40 کے اوپر ہیں لیکن ایک دوستانہ تعلقات ہے گاؤں میں ہوتے ہوئے، تو پھر ان کو بھی سلام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی دوسری نیت سے سلام کرنا، کوئی جماعت عورتوں کی ہے اس میں کسی ایک عورت لڑکی کو سلام کرنا، یہ اسلامی لحاظ سے جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر غیر محرم ہیں اور غیر شناسائی ہیں، غیر محرم بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں، تو گزرتے ہوئے پھر کوئی اصول نہیں ہوگا استعمال، کسی بھی عورت کو سلام نہیں کیا جائے۔ اس کا الٹا بھی ہے، وہ بھی ہم کو سلام نہیں کریں گی اگر ہم ان کے لیے اجنبی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو سلام بولتا ہے کہ بھیا میرا سلام کہہ دینا ان کو، یا ٹیلی فون پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بات کر رہے ہیں، کہ فلاں صاحب بھی بغل میں، اچھا ان کو میرا سلام کہیے، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سلام کہیے تو آداب یہ سکھلایا گیا ہے کہ کہنا چاہیے وعلیکہ وعلیہ السلام۔ گرچہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نہیں معلوم ہے آپ بول دیں میں وعلیکم السلام، جیسا کہ بولتے ہیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو چل جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ وعلیکہ وعلیہ السلام، تم پر بھی سلامتی ہو جو پہنچا رہا ہے، اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ سلام میں اضافہ کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس کے آگے وہ مغفرت ہو کبھی کبھی بولنا شروع کرتے ہیں، یہ جو ہے مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگر ایک اور بڑھائیں گے تو اگلے والا اور بڑھائے گا، تو ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ کہاں پہ جا کر کے روکا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو میں نے فتوے کی شکل میں تو نہیں دیکھا، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سلام کرنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ رک جانا چاہیے، جواب دینے والے کے لیے، کیونکہ قرآن میں کیا آیت ہے؟ قرآن میں یہ آیت ہے کہ کوئی آدمی جب تم سے سلام کرے تو تم اس کو اس سے بہتر انداز میں جواب دو۔ اگر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو اب جواب دینے والے کے پاس کچھ بچا نہیں۔ نبی اب آپ کو اب دلیل پیش کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں ہے لیکن یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صاحب آئے پہلے، انہوں نے کہا السلام علیکم، حضور صاحب نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب حضور نے برکاتہ جواب دیا۔ ایک صاحب آئے، تیسرے آدمی، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے کہا وعلیکہ۔ اب وہ ایک دم شارٹ کر دیا حضور نے، تو ان کو بڑا وہ ہوا یار کہ یہ سب کو تو دعائیں دیا اور ہم کو دعا ہی نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو دل میں رکھتے اور بعد میں جا کر کے میٹنگیں کرتے، یہ نہیں تھے، یہ دل کے صاف لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آئے تو آپ نے ان کو السلام علیکم جواب میں رحمۃ اللہ بڑھایا، اور دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے ان کو آپ نے برکاتہ بڑھایا، اور میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیا تو آپ نے مجھے وعلیکہ کہہ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے مجھے جواب دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہ میں بڑھا کر کے بولتا میرے لیے کچھ آپ نے چھوڑا نہیں، تو میں نے وعلیکہ کہہ دیا۔ کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ وہاں پر مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسا سلام کیا جائے اسی طرح جواب دے دیا جائے، تو میں نے تمہارے مثل دے دیا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سلام کرنے والا اگر یہ جانتا ہو کہ سامنے والا مسئلہ معلوم ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، تاکہ جواب میں وہ برکاتہ کہنے کی فضیلت کیا کر لے، وہ حاصل کر لے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ بہرحال جو ہماری بات سمجھ میں آئی اس حدیث سے اور قرآن کی آیت سے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب کے سلسلے میں اس بات کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کس کو سلام نہیں کرے، یہ بھی ایک اصول ہے۔ سلام کرنے کا اگر طریقہ بتایا ہے تو سلام نہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر کوئی آدمی سر عام اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، شراب اپنے گھر میں پیتا ہے، چاہتا ہے کوئی جانے نہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کو سلام کرتے رہنا چاہیے، بھلے آپ کو معلوم ہے شرابی ہے پھر بھی سلام کریں۔ لیکن ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے، چوراہے پہ گھومتا ہے، محلے میں آتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، یہ سر عام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اسلامی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے،
ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یا یہ کہ کسی پان کی گمٹی پر کوئی عورت بیٹھتی ہے اور وہاں پر 2-4 لڑکے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، یہ صراحتاً سب کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، ایسے لڑکوں کو بھی ایسے وقت موقع سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بیٹھکا ہے، یہ اگر آپ سلام کرتے ہیں تو آپ ان کا احترام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کریں ان کا احترام نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک آپ نے فرمایا اسی لیے بدعتی کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ کوئی آدمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف بدعت کرتا ہے اور آپ کو 100% معلوم ہے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، بدعت کر رہا ہے، بدعتی کو سلام کرنا مکروہ ہے اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بدعت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا آپ نے احترام کیا، بدعتی کا احترام کرنا خود گناہ ہے۔ تو یہ سر عام جو گناہ کرتے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اجنبی مردوں عورتوں کو سلام کرنے سے جیسے میں نے بتایا منع کیا گیا ہے۔ یہ 3 کے بارے میں باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو سر عام گناہ کرے، نمبر 1 بدعتی کو گناہ کرنا، اور اجنبی غیر محرم، اجنبی ہوں گے تو غیر محرم ہی ہوں گے، مرد عورتوں کو سلام کرنا منع ہے۔ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جن موقع پہ سلام آداب سکھلایا گیا ہے کہ ایسے موقع پہ چاہیے کہ آدمی کو سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ پہنچے، ایک آدمی دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سلام نہیں کریں۔ اور اگر کوئی آدمی اذان دے رہا ہے یا اقامت کہہ رہا ہے، اپنے طور پر کہہ رہا ہے یا جماعت پہ کر رہا ہے تو ایسی، یا خطبہ دے رہا ہے، ایسے موقع پر بھی جو ہے وہ سلام کرنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ ڈسٹربینس ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور آپ وہاں پہنچے ہیں، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتائیں، یاد آ گئی میرے علم میں، حالانکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن یہ پورے میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ واجب کا ثواب کم ہے، سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ سمجھے؟ عموماً کیا ہے مسئلہ، کیا ہے کہ سنت کا ثواب ہمیشہ کم ہوگا، واجب کا ثواب کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب ہونے کے باوجود بھی سلام کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے گرچہ وہ سنت ہے۔ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے، اس کو مرقات المفاتیح میں وہ تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سنت ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ لفظ سنت آ گیا ہے، ورنہ اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کو کیا کیا ہے کہ وہ جواب دو تم جب تم سے سلام کیا جائے۔ سلام یہ نہیں کہا گیا سلام کرو، تو اس لیے اس کو سنت کہہ دیا لوگوں نے، اور اصطلاحی لحاظ سے وہ سنت ہے۔ بہرحال یہ ایک بریکٹ کی بات ہے، اس کو یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہونے کے باوجود بھی جواب دینے واجب سے زیادہ ثواب ملتا ہے کس کو؟ جو سنت سمجھ کر سلام کرتا ہے۔ بہرحال تو کھاتے ہوئے جب ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے گیا ہوا ہے، میدان میں جاتے رہتے لوگ، آپ وہاں سے گزرے، ایسے موقع پر اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی دینی گفتگو کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اور وہ اس میں مصروف ہے، تو سامنے والے کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بھی وہ سلام نہیں کرے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کا سطر کھلا ہوا ہے تو ایسے موقع پر بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بہرحال اگر کسی آدمی کا سطر کھلا ہوا ہے تو اس میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سلام جو ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، سلام کو اتنی زور سے کہنا چاہیے کہ وہ سامنے والا سن لے۔ بعض لوگ السلام علیکم دھیرے سے بولے، اس کے بعد آپ نے جواب نہیں دیا۔ جواب اسی وقت شرعی لحاظ سے لازم ہوتا ہے جب اس کے کان میں آواز پڑے۔ اگر کان میں آواز نہیں پڑی تو اس کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جواب دینے والے نے جواب دیا، اس نے تو ٹھیک سے کیا، تبھی اس نے سن لیا، اب اس نے جواب دیا تو یہ بولتا ہے وعلیکم السلام، اتنا دھیرے سے بول رہا ہے وعلیکم السلام کہ اس کو جواب نہیں پہنچا۔ یہ جو وجوب تھا وہ ساقط نہیں ہوا، یہ اسی وقت ساقط ہوگا وجوب جبکہ اس کو بات آپ کی پہنچ جائے، سلام اس کا پہنچ جائے۔ اگر کسی نے تحریر میں لکھا ہے تو آپ بھی تحریر میں جواب دے دیں۔ اگر کسی آدمی نے تقریر میں
بولا ہے تو آپ بھی بول دیں. سلام جو اشارے سے لوگ کرتے ہیں جبکہ قریب ہوتے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. مطلب بھائی السلام علیکم بھیا، یہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ایک آدمی اتنی دور پر ہے اور آپ اس کو سلام کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا، ایسے موقع پہ کوئی آدمی مجبوری درجے میں اشارہ کر کے اس کو سلام کر لے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو اب جیسے بات حیدرآبادی تہذیب ہے کہ وہ آئیں گے اور 1 فٹ جھک جائیں گے سلام کریں گے. لکھنؤ والے بھی پہلے بہت کرتے تھے، ابھی بھی لکھنؤ والے بعض جو ہے وہ نوابی جن کی آن بان باقی ہے، نوابی نہیں باقی آن بان باقی ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں السلام علیکم بہت جھک کر کرتے ہیں. ہمارے ہاں جھکنا صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، یہ پیشانی مسلمان کی بنی ہی نہیں ہے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے، یہ صرف بنی ہے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے. لہذا یہ کوئی اسلامی نہ طریقہ ہے، یہ علاقائی تہذیب ہے. علاقائی تہذیب اس وقت قابل قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی لسٹ پہ نہ آوے، لیکن اگر وہ ہماری شریعت سے اصول سے ٹکراتی ہے تو علاقائی تہذیب اور سبھیتا کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا. گئے انشاءاللہ زندگی دی تو آگے بات کریں گے، مسافر پہ بات نہیں ہو پائی، انشاءاللہ کل بات کریں گے اگر زندگی دی. وعلیکم السلام الحمد للہ سبحان اللہ بحمدہ